الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ہر قسم کی صفات میں کمال عطا فرمایا تھا، وہاں بھوک پیاس کو برداشت کرنے، ان پر کنٹرول کرنے اور قناعت کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کی مکمل سیرت میں کہیں پر کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی کسی چیز میں کوئی نقص نکالا ہو یا بھوک اور پیاس کی شکایت کی ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کنندہ تھی، حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی بعد امی یعنی میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہیں کہا کرتے تھے، ان کی گواہی اس سلسلے میں بڑی اہم ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں یا اس کے بعد بڑی عمر میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک یا پیاس کی شکایت کی ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں سیر ہو چکا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم نوش فرما لیا ہوتا تھا۔ تو یہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی خاتون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ماجد سے جو ترکہ ملا تھا تو اس میں یہ خاتون بھی تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی خادمہ تھیں اور ان کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس رہیں اور ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں اور آپ کی پرورش میں یہ مصروف رہیں۔ تو اور ان خدمات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ انہوں نے شروع سے جو دیکھا تھا آخر تک وہ انہوں نے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش انہوں نے اپنی گود میں کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے سانحہ ارتحال پیش آیا تو اس کے بعد بھی یہ حیات تھی۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال پر بڑا عجیب تبصرہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس گئے تو یہ بڑی پریشان تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتحال کے بعد سارے ہی صحابہ پریشان تھے تو یہ بھی پریشان تھیں، تو انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ میں کیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا آنا رک گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف جو متوجہ تھے وہی آیا کرتی تھی، اب جب پیغمبر نہ رہے تو وہی بھی نہ رہی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تھیں۔ یہ تفصیل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اس خاتون کے سامنے گزری ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال اس روایت میں بیان کیا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ چھوٹی عمر میں، بچپن میں یا کبھی اس کے بعد بڑی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اور پیاس کے حوالے سے کبھی کوئی شکایت کی ہو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہیں، ام المؤمنین۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کبھی دریافت فرما لیتے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ہم جواب میں کہہ دیتے کہ نہیں ہے۔ اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا تو ہم عرض کر دیتے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ انی صائم، کہ پھر میں روزے دار ہوں، یعنی جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ کھانے کا گھر میں نہ ہونا یا گھر میں کسی چیز کا عدم وجود، اس پر کوئی شکایت نہ کرتے، ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے، بلکہ روزے کی نیت فرما لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کھانے کا تقاضا ہی نہ فرماتے، اگر کچھ دے دیا جاتا کھانے کے لیے تو خاموشی سے تناول فرما لیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تقاضا ہی نہ فرماتے۔ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی نورانی صفات کا کبھی کبھار اتنا غلبہ ہوتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی حاجت ہی نہ رہتی ہو۔ جیسے ایک روایت میں نے پہلی بھی بارہا عرض کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صوم وصال رکھتے تھے، ایک کے بعد دوسرا روزہ، بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر کسی سحری کے یا بغیر کسی افطاری کے مسلسل روزے رکھنا، یہ صوم وصال کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور صحابہ کو آپ نے منع کیا اور فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، کیونکہ میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی تقاضوں سے بے نیاز ہو جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی ایک زندگی تھی، اس میں پیغمبر کے ساتھ انسانی تقاضے ہوتے ہیں، پیغمبر انسانی تقاضوں سے مبرہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، مشرکین نے اسی چیز پر اعتراض کیا تھا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہیں، تو یہ کس قسم کے پیغمبر ہیں؟ مشرکین کا ان کی یہ سوچ تھی کہ پیغمبر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی ہو جس کے ساتھ ہی ضروریات وابستہ ہی نہ ہو، اسی چیز پہ وہ اعتراض کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کی عمومی سنت یہ رہی ہے کہ جو عام انسانوں کو تقاضے لاحق ہوتے ہیں وہ پیغمبر کو بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ تو اس تمام تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانی تقاضے لاحق ہوتے تھے، بھوک کی شکل میں، پیاس کی شکل میں، لیکن پیغمبری صفات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت برداشت اللہ نے اتنے کمال کی دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی، جیسے حضرت ام ایمن کی گواہی میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے بے نیازی بھی کمال کی عطا فرمائی تھی، جو کچھ پاس ہوتا تھا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کے لیے، غرباء مساکین کے لیے خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک اور پیاس کے انسانی تقاضے لاحق تھے اور آپ کے ساتھ اہل بیت بھی تھے، آپ کے گھر والے بھی تھے، تو دیگر انبیاء کرام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تقاضوں سے نمٹنے کے لیے کچھ وسائل کا انتخاب فرمایا تھا۔ تمام پیغمبروں نے اپنے لیے رزق کمانے کے ذرائع منتخب کیے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ زرہ سازی کا کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی مہارت دی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں جا کے موم بن جایا کرتا تھا اور وہ اسے جیسے چاہتے تھے موڑتے تھے۔ تو یہ زرہ
سازی کی، اللہ نے انہیں مہارت عطا کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑائی کا ہنر عطا فرمایا تھا، نجار جسے عربی میں کہتے ہیں، کہ وہ یہ لکڑی بنانے کا کام جانتے تھے۔ چنانچہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو جو پاس سے گزرتا تھا وہ مذاق اڑاتا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ فن عطا کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوئی دھاگے کا کام جانتے تھے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوئی کو دریافت کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف پیغمبروں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع کا انتخاب فرمایا ہے تاکہ ان کے گھر کا گزر بسر چلتا رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر اپنی امت کے ہدایہ کے بل بوتے پر زندگی گزارتے رہے ہوں، بلکہ تمام پیغمبروں نے اپنے لیے رزق حلال کے کچھ ذرائع کا انتخاب فرمایا۔ تو پیغمبروں کی اسی سنت پر چلتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل بیت کی کفالت کرنے کے لیے کچھ ذرائع کا انتخاب فرمایا تھا۔ مکی زندگی میں وہ ذرائع کیا تھے وہ گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں نے آپ کو سنائی تھی جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے، اور امام حلبی رحمہ اللہ نے اپنی سیرت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرید اور فروخت دونوں فرماتے تھے۔ اپنی ضروریات کے لیے خریدتے بھی تھے اور بیچنے کے لیے، منافع کمانے کے لیے، ذرائع آمدن کے حصول کے لیے فروخت بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں امام حلبی رحمہ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید و فروخت دونوں بکثرت ہوا کرتی تھی نبوت سے پہلے۔ نبوت سے پہلے آپ بیچتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے، اور نبوت کے بعد خریداری تو جاری رہی لیکن فروخت میں کمی آ گئی۔ اپنے ضروریات کے لیے چیزیں تو خریدتے تھے لیکن تجارتی سرگرمیوں میں کمی آ گئی تھی نبوت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تو ہجرت کے بعد خریداری تو بکثرت ثابت ہے لیکن فروخت کے واقعات نہیں ملتے۔ ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی سیرت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں تجارت فرمائی ہو، کاروبار کیا ہو، بلکہ 3 ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فروخت کی ہو لیکن وہ بھی دوسروں کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے۔ جیسے میں نے ایک روایت نقل کی تھی گزشتہ جمعہ کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے کہ میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے وہ لے آؤ۔ تو وہ اپنا ساز و سامان لے آئے تو آپ نے اس کو فروخت کیا ان کے لیے۔ تو اس طریقے سے اکا دکا واقعات مدنی زندگی میں ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فروخت کی ہو لیکن باقاعدہ کاروبار آپ نے کیا ہو، تجارت آپ نے کی ہو مدنی زندگی میں، اس کی کوئی شہادت ہمیں سیرت کے مصادر میں، سیرت کے لٹریچر میں نہیں ملتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ تو 3 ایسے بنیادی طریقے تھے جن کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ پہلے نمبر پر انصار کی میزبانی تھی۔ انصار نے دل و جان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا فریضہ نبھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے نقطہ آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان قما میں رہنے والے ایک قبائلی سردار حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو آپ کے تمام مصارف اور ضروریات کی ذمہ داری انہی میزبان کی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ شہر میں تشریف لے گئے تو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل رہا، اور انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ سعادت سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ان کے گھر کے بالا خانے میں تھا، چونکہ انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ نیچے ہوں اور میں اوپر ہوں تو یہ میرے لیے مشکل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ان کے گھر کے اوپر والے پورشن میں تھا، لیکن نیچے بھی یعنی ان کے نچلے پورشن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری اوپر تھے ان کے اپنے خاندان سمیت، تو کوئی پانی گر گیا، کوئی برتن ٹوٹ گیا ہوگا، تو اس پانی کو جذب کرنے کے لیے ابو ایوب انصاری نے فوری طور پر اپنا کمبل، گھر میں کوئی کمبل تھا استعمال کا، وہ کمبل اس کے اوپر ڈالا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمانے میں کچی چھتیں ہوتی تھیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت سے پانی رس کر نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنے، تو انہوں نے فوری طور پر اپنے گھر کے استعمال کا وہ کمبل اس پانی کے اوپر ڈال دیا تاکہ کمبل پانی کو جذب کرے۔ اس طرح جذبے کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے شوق سے یہ کھانا تیار کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی اہلیہ حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ لوگ کوئی خاص کھانا تیار کرتے ہوں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص غذا کیا تھی آپ کے گھروں میں؟ تو کسی نے سوال کیا حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے، تو حضرت ام ایوب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے ہاں تشریف فرما رہے، اس پورے دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاص کھانے کی فرمائش نہیں کی، اور نہیں کسی کھانے میں نقص نکالا، یعنی جو کچھ ہوتا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا، اور آپ برضا و رغبت اس کو تناول فرما لیتے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہریسہ تیار کرتے تھے۔ ہریسہ اس زمانے کی کوئی خاص غذا ہوگی تو یہ حضرات اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کھانا تیار کرتے تھے۔ ام ایوب مزید فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طفیشل نامی ایک کھانا بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے تناول فرمایا، تو اس کے بعد ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی کھانا تیار کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے شوق اور رغبت کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس طریقے سے ان کی کوشش تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت کی جائے بھرپور طریقے سے، آپ کے مزاج اقدس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب تک حضور علیہ السلام کا قیام ان کے گھر میں رہا تو آپ کی میزبانی انہوں نے تنہا نہیں کی، بلکہ انصار کے دیگر گھرانے بھی اس سعادت میں پیش رہے۔ چنانچہ بنو نجار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی قبیلہ تھا، انہوں نے اپنی باریاں مقرر کر رکھی تھیں کہ باری باری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یہ مشہور قبائلی سردار تھے، ان کے گھر سے ہر دوسرے دن ایک پیالہ کھانے سے بھرا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باقاعدہ انتظار فرماتے تھے اور شوق اور رغبت سے تناول فرماتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی معروف قبائلی سردار تھے،
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو اپنے گھر لے جانے کی سعادت حاصل کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں چلے گئے، تو آپ کی سواری، آپ کی اونٹنی کو حضرت اسد بن زرارہ اپنے گھر لے گئے کہ چلیے ہمیں پیغمبر کی میزبانی کا شرف نہ ملا تو پیغمبر کی سواری کا میزبانی اس کا شرف ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی اونٹنی جو قصوہ نامی تھی اس کو سنبھالنا، اس کی خبرگیری کرنا، یہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ بھیجا کرتے تھے۔ انصار نے کتنے شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جب مختلف انصاری گھرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کر رہے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا پیش کرنے کے لیے۔ دیگر لوگ شرف حاصل کر رہے تھے، سعادت میں آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ چنانچہ یہ حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر اپنا کمسن بیٹا انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا کہ جب دیگر لوگ دنیاوی ساز و سامان لا رہے ہیں، کھانا پیش کر رہے ہیں، دیگر چیزیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر قربان کر رہے ہیں، اور میرے پلے کچھ نہیں ہے، تو میں اپنا یہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہوں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اور انہوں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انصار کے گھرانوں نے کس قدر ذوق اور شوق کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر کا دار و مدار انصار کے ہدایہ پر نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی جد و جہد فرمائی اپنے اہل و عیال کے لیے گزر بسر کا انتظام کرنے کے لیے۔ چنانچہ مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کا دوسرا بڑا وسیلہ یہ جانور تھے، دودھ دینے والے جانور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اونٹنیاں خریدی۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے فراوانی ہوتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اونٹنیاں خریدتے رہے، اور جب ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو ان کے لیے باقاعدہ ایک چراگاہ مختص کی گئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھی، اور ان کی خدمت کے لیے ایک صحابی بھی مقرر ہوئے جو باقاعدہ ان کی خبرگیری کیا کرتے تھے، اور مختلف ازواج مطہرات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اونٹنیاں بھی خاص کی ہوئی تھی۔ چنانچہ السمراء نامی اونٹنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص تھی۔ العریس نامی اونٹنی حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص تھی۔ اس کے علاوہ بردہ، مہرہ، الشقراء، السعدیہ، البغوم، الیسیرہ، اس نام کی مختلف اونٹنیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھیں، جن کا دودھ شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آیا کرتا تھا، اور ازواج مطہرات اس دودھ کے ذریعے اپنی غذائی ضروریات پوری کرتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں بکریاں بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ بکریوں کی تعداد 100 سے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ جب 100 سے بکریاں بڑھ جاتی تو اضافی بکری کو قربان فرما لیتے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس موجود تھا بطور مہمان کے، تو پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا گزرا بکریاں لے کر، اور اس نے آپ کو خبر دی کہ ایک بکری کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پاس بیٹھے مہمان سے ارشاد فرمایا کہ یہ
اہتمام ہم نے تمہارے لیے خاص طور پر نہیں کیا، بلکہ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم 100 سے بکریاں بڑھنے نہیں دیتے، اور جب 100 سے تعداد بڑھ جائے تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام بھی مختلف سیرت نگاروں نے لکھے ہیں۔ تو یہ مدنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کا دوسرا بڑا ذریعہ تھا۔ پہلا ذریعہ انصار کی میزبانی، اور دوسرا ذریعہ مختلف مویشی جانور جن کے دودھ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ تیسرے نمبر پر مخیریق نامی ایک یہودی شخص تھا، اس کے باغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف تھے۔ مخیریق یہ یہودیوں کے مشہور عالم تھے، ان کے ملکیت میں 7 باغات تھے، اور انہوں نے وہ 7 باغات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیے تھے۔ غزوہ احد میں یہ شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں ہی یہ قریش کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ ان کے اسلام لانے میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کے دن مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر ایمان کی حالت میں ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے غزوہ احد میں شرکت کی اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اور کچھ حضرات کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ اسلام تو نہیں لا سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو حد درجے کی عقیدت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی غزوہ احد میں مدد کرنے کے لیے یہ شریک ہوئے غزوہ احد میں۔ حالانکہ اپنے مذہب پر برقرار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر انہوں نے احد کی لڑائی میں شرکت کی، اور اسی لڑائی میں یہ کام آ گئے، قریش کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ اور انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ میری ملکیت میں یہ جتنے باغات ہیں یہ میرے مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہوں گے۔ چنانچہ ان کے 7 باغات تھے، وہ 7 کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئے، اور یہ باغات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کے لیے اور مسافروں کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ تو یہ تیسرا بڑا ذریعہ تھا مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کا۔ چوتھا ذریعہ مدنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کا مال غنیمت تھا۔ جنگوں سے جو آمدنی ہوتی تھی، یاد رکھیے کہ مسلمان جنگ مال کے لیے آمدنی کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ البتہ جنگ کے نتیجے میں جو مال ہاتھ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اعزاز کے طور پر اس کے لیے حلال کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے، کسی امت کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ یہ اس امت کے مختلف امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے۔ چنانچہ جنگوں سے بھی، غزوات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے آمدنی ہوئی۔ آپ اس کو 2 طریقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مال غنیمت، اور دوسرے نمبر پر مال فے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کسی جنگ میں، لڑائی کے نتیجے میں مسلمان مجاہدین کے قبضے میں آئے، اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر کسی لڑائی کے صلح کے نتیجے میں صحابہ کرام کی دسترس میں آیا تھا، تو اس کو مال فے کہا جاتا تھا، اس کا حکم الگ ہوتا تھا۔ مال غنیمت جو لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے 3 طرح حصہ ملا کرتا تھا۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور سربراہ کے یہ اختیار حاصل تھا کہ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے اپنے لیے منتخب فرما لیتے تھے۔ اس کو صفی کہا جاتا تھا۔ صفی کہتے ہیں انتخاب کو، اور یہ طریقہ کار اسلام سے پہلے ہی چلا آ رہا تھا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں پہلے نمبر پر صفی کی شکل میں حصہ ملا کرتا تھا، دوسرے نمبر پر خمس تھا کہ مکمل مال غنیمت کا 5واں حصہ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ مملکت کے اس پر قبضہ فرماتے تھے، اور اس کے مصارف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ یہ جو خمس اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو اس میں اللہ کا حق ہے، پیغمبر کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، ذوی القربہ کا حق ہے، اور جو مسلمانوں کے غریب غرباء ہیں ان کا حق ہے۔ تو یہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس میں سے اپنے اہل بیت کے لیے بھی مال الگ فرما لیتے جو ان کے مصارف پہ خرچ ہوتا، اور اسی خمس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر سرکاری امور بھی سر انجام دیتے، مسلمان غرباء، مساکین، فقراء کی بھی امداد ہوتی۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا مال غنیمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملنے کا۔ اور تیسرا طریقہ کہ جس طریقے سے لڑائی میں حصہ لینے والے عام مجاہدین کو حصہ ملتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطور غزوے کے ایک شریک کے حصہ ملا کرتا تھا۔ تو مال غنیمت میں سے 3 طریقوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ دوسرے نمبر پر میں نے عرض کیا مال فے۔ مال فے وہ مال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بغیر لڑائی کے صلح کے نتیجے میں ہاتھ آتا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کا حق نہیں رکھا تھا، بلکہ مال فے صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں ہوتا تھا، اور آپ جیسے چاہتے اسے خرچ فرماتے۔ قرآن کریم نے اس کی واضح ہدایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال فے مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، پیغمبر کا حق ہے، ذوی القربہ کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، اور مساکین کا حق ہے۔ 3 قسم کے مال فے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے۔ پہلے نمبر پر بنو نذیر کے اموال تھے۔ بنو نذیر یہ یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا، اور انہوں نے میثاق مدینہ کو توڑا تھا، جو مسلمانوں اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ اس کو توڑنے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور لڑائی کے بغیر صلح کر کے انہوں نے جلاوطنی قبول کی۔ تو ان کے جتنے اموال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے صلح کے نتیجے میں آئے، مال فے تھا، تو وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدید کی بنیاد پر بنو نذیر کے اموال کا استعمال فرماتے تھے۔ دوسرے نمبر پر خیبر کے باغات تھے، خیبر کی اراضی تھی۔ خیبر میں مختلف قلعے تھے، کچھ قلعے مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیے تھے، تو جو لڑ کر فتح کیے وہ تو غنیمت کے زمرے میں آ گئے، اور کچھ قلعے صلح کے نتیجے میں فتح ہوئے، تو جو صلح کے نتیجے میں فتح ہوئے وہ فے کے زمرے میں آ گئے۔ تو خیبر کے مال کو 3 حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تھا۔ 2 حصے بطور مال غنیمت کے تمام مسلمانوں کو دیے، اور 1 حصہ بطور مال فے کے اپنی دسترس میں رکھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال اور دیگر عام مسلمانوں کا نفقہ چلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فدق کے باغات تھے، وادی تیما، وادی ذی القرا کے باغات تھے یہودیوں کے، یہ تمام بھی صلح کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترس میں بطور مال فے کے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے کو بطور وقف کے رکھا تھا، اور سربراہ مملکت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کو سالانہ نفقہ بنو نذیر کے مال فے سے مل جایا کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہر زوجہ مطہرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 وسق کھجور، جو غالباً 405 من کے قریب بنتی ہے، عطا فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے 20 وسق دیگر اناج، جو 101 کے قریب من بنتا ہے، یہ پورا سال کا نفقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو عطا فرماتے تھے۔ تو یہ مال فے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں تھا، اور میں نے
نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقف رکھا تھا اور بطور سربراہ مملکت کے ان کا استعمال فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کے سانحہ ارتحال کے بعد یہ مال وقف خلفائے اسلام کی دسترس میں رہا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اپنے اپنے دور میں بطور سربراہ مملکت کے اس مال فے کو خرچ فرماتے تھے۔ البتہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ تمام اموال بنو ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حوالے کر دیے تھے کہ اب ان کی سرکاری حیثیت رکھنا نقصان دہ ہے، خلفاء بدعنوان ہے، کرپٹ ہیں، تو اہل بیت خود ہی اس کے مصارف کا استعمال کریں۔ تو یہ میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا کہ کس طریقے سے مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذرائع کا انتخاب فرمایا۔ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذرائع کا انتخاب کر کے اور رزق حلال کے حصول کے لیے مختلف ذرائع اختیار کر کے اپنی امت کو ایک درس دیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، بلکہ رزق حلال کے حصول کے لیے جد و جہد کرو۔ اور رزق حلال کے حصول کے مختلف زبانی فوائد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔